اسامہ بھائی رہنمائی فرمائیے گا، جیسے ابھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار آج کی خواتین کے لیے، معاشرے کے لیے کیا پیغام لے کر آتی ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت آغاز ہو چکا ہے پروگرام کا، اور جس طرح حضرت قاری صاحب نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرمائی ہے، اسی کے اندر امہات المؤمنین کا جو درجہ مقام ہے وہ بیان فرما دیا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، کہ امہات المؤمنین کا ایک مقام تو یہ ہے کہ مومنوں کی ماں قرار دے دیا، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ عام جو امتی ہیں، عام جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو اگر نیکی کرتے ہیں تو ایک ثواب ملتا ہے، لیکن یہ امہات المؤمنین کا اعزاز ہے، یہ انہیں یہ اعزاز بخشا گیا کہ جب وہ ایک نیکی کرتی ہیں ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور جو سورۃ الاحزاب میں خاص طور پہ امہات المؤمنین کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اصل میں سمجھتا ہوں یہ پیغام ہے امت مسلمہ کی خواتین کے لیے۔ وہ تو ہماری پاک باز مائیں ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں ہماری خواتین کے لیے۔ اصل وہ سارا جو میسیج ہے، اصل سارا جو پیغام ہے وہ ہماری خواتین کے لیے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے اندر جو سب سے افضل 4 خواتین ہیں، آپ نے ان کے نام بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جنت کی جو 4 افضل خواتین ہیں ان میں پہلی خاتون کا نام ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوسری ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تیسری آسیہ بنت مزاحم جسے فرعون کی بیوی کہا گیا، اور چوتھی ہے حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ یہ 4 خواتین جنت کی افضل خواتین قرار دی گئیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمائیں گھر میں، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، کیا کہتے ہیں آ کر؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے لیے کھانے کی ڈش تیار کر کے لے کے آ رہی ہیں۔ آج کی خواتین کے لیے ماڈل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جتنی مرضی مالدار عورت ہو، بے شک عمر میں بڑی ہوں، لیکن شوہر کا مقام، شوہر کا رتبہ، شوہر کی رسپیکٹ یہ ہے کہ وہ خود آقا علیہ السلام کے لیے ٹرے تیار کر کے لے کے آ رہی کھانے کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی صدا کو اتنا پسند فرمایا کہ جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کیا کہو، میرے لیے یہ میرا پیغام ان کے لیے لے کے جاؤ، ان کو جا کر کہو کہ اللہ اللہ ہو کر، خالق مالک ہو کر آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اور حضرت جبریل امین نے کہا کہ میرا سلام بھی ساتھ ان کو جو ہے وہ پیش کر دیجئے۔ کتنا بڑا اعزاز! اس لیے جب بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سلام اللہ علیہا، اللہ نے ان پر اپنا سلام بھیجا ہے، اتنا بڑا۔ اور دوسری بشارت کیا دی کہ اللہ نے آپ کی خدمات کے عوض میں اللہ نے جنت میں موتیوں سے بنا ہوا آپ کا محل تیار کر دیا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام کی دیگر ازواج مطہرات پہ کبھی اتنی زیادہ جو ہے غیرت نہیں آئی تھی جتنی حضرت خدیجہ الکبریٰ پہ آتی تھی، کہ آقا علیہ السلام اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ میں یہاں تھا، میں وہاں تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ خوشی کی بات تھی، غمی کی بات تھی، یہاں ساتھ دیا۔ کہا مجھے بڑا رشک آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کرتے ہیں میرے سامنے۔ ایک دن میں نے کہہ دیا حل کانت الا عجوزہ، اللہ کے رسول کیا تھی وہ؟ ایک خاتون، بوڑھی خاتون تھی، ان کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں، کہا نہیں تم نہیں جانتی اس کا مقام کیا ہے۔ جب لوگوں نے میری تکذیب کی وہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو مجھ پر ایمان لے کر آئی تھی، جب لوگوں نے مجھ سے مال دولت چھین لیا تھا وہ اس نے اپنا سارا مال دولت مجھ پر نچھاور کر دیا تھا، اللہ نے مجھے ان کے بطن سے اولاد عطا فرمائی۔ اور حضرت ماری قبطیہ سے ایک بیٹا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، لیکن باقی ساری اولاد جو بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ زہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، یہ انہی سے تھے۔ حضرت قاسم بھی حضرت خدیجہ کی بطن میں سے پیدا ہوئے تھے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اور بحیثیت بیوی ان کا کیا مقام تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نبوت کی نازل ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے کس سے آ کے شیئر کیا؟ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ خامند اور بیوی کو آپس میں شیئرنگ کرنی چاہیے۔ خامند آج بیوی سے باتیں چھپاتے ہیں، اسے عقل زیادہ نہیں ہے، لیکن یہاں سے سیرت طیبہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ سیرت طیبہ یہ پیغام دی، نبوت جیسا منصب ملنے کے بعد سب سے پہلے جس سے شیئر کر رہے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام
اتنا افضل مقام ہے کہ اسلام کے پودے کی جو آبیاری ہے اس کی بنیادوں میں جو بیج ڈالا ہے اپنے مال و دولت کا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے ڈالا ہے، جو کہ ایک رول ماڈل ہے جی بالکل رول ماڈل ہے۔ اسامہ بھائی آپ سے میں رہنمائی لینا چاہوں گا کہ حضرت خدیجہ ایک مالدار خاتون تھی، عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھی، اور ان کی مال اور تجارت کے حوالے سے معاملات پورے عرب میں مشہور تھے۔ رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا کیا قربان کرنا پڑا خدیجہ الکبریٰ کو آج ہمارے لیے رول ماڈل بننے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ یہ سب بہت خوبصورت سوال ہے آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری خواتین کے لیے بہت بڑا اس میں میسیج ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ شادی سے پہلے اتنا آپ کے گھر میں ٹھاٹ باٹ تھی کہ آپ کے گھر میں قیمتی پردے ہوا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ آپ کے پردوں کو باندھنے کے لیے جو ڈوری ہوتی ہے وہ بھی سنہری ہوتی تھی، اور خاص طور پر دوسرے ممالک سے آپ کے گھر میں سامان لا کر رکھا جاتا تھا، اتنا زیادہ ریل پیل تھی۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تشریف لائیں تو آپ کا انداز یہ ہو گیا کہ آقا علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو آپ مٹی کے پیالے کے اندر جو ہے وہ جو کا دلیا وہ کھا رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، آپ اچھا کھانا کھا سکتی ہیں تو آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہا مجھے عاجزی میں جو اللہ نے سکون دیا ہے وہ اس میں اب سکون نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن دیکھا آقا علیہ السلام نے کپڑوں کے پیوند لگا رہی ہیں، وہ مالدار عورت جس کو ملکۃ العرب کہا گیا، عرب کی ملکہ کہا گیا، وہ اپنے کپڑوں کے پیوند لگا رہی ہے۔ کہا مجھے درویشی اور آپ کی ہم نشینی پسند ہے آقا۔ اور یہ حالات تھے کہ شیب ابی طالب جو قریشیوں نے بنی ہاشم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، وہ ایسا بائیکاٹ تھا کہ ایک قریشی صحابی جو بعد میں ایمان لائے، پہلے ایمان والے نہیں تھے، کہتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی کے اندر مکے کے پہاڑوں سے قریشی بچوں کے رونے کی پیاس سے اور بھوک کے بلکنے کی آوازیں آتی تھی، روح کام جایا کرتی تھی۔ اس 3 سال کے عرصے کے اندر وہ خدیجہ الکبریٰ جس کے گھر میں کھانوں کی ریل پیل تھی، جس کے آگے پیچھے کنیزیں خادمیں گھومتی پھرتی تھی، آقا کی خدمت میں ہیں، اور زبان پہ کبھی شکوہ تک نہیں آیا۔ 25 سال کا عرصہ گزرا، 25 سال کا ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی شکوہ ہو سیرت کی کتابوں سے ملتا ہو، کہیں ایسا نہیں ملتا۔ 3 سال یہ عرصہ رہا کہ چمڑے بھگو کر، چمڑے پانی کے اندر بھگو چبایا کرتی تھی، اور پتے کھا کے گزارا کیا اس شیب ابی طالب۔ اسی کمزوری اور اسی نکاحت کی بنیاد پر آپ بعد میں جو ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ جو جنت الفردوس کے روانہ ہی، وہ اسی بیس پہ ہوئی تھی کہ 3 سال جو آپ نے سختی کاٹی، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی آپ کی ہونہار بیٹی آپ کے ساتھ تھی۔ اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے تو قربانیاں دیکھی تھیں، مال قربان کیا، سختیاں دیکھیں، آقا علیہ السلام پر مظالم دیکھے، اور آقا علیہ السلام کے ہمیشہ ڈارس منڈایا کرتی تھی۔ آپ نے تو اللہ کے رسول کا والی مدینہ ہونا نہیں دیکھا، آپ نے مدینے میں مال غنیمت کے جو انبار نہیں دیکھے تھے، آپ نے فتح مکہ کے اندر اللہ کے رسول کی فتح نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کے باوجود صبر و شکر کا حال یہ تھا کہ اپنی زبان پہ کبھی شکوہ نہیں لا کر دکھایا، اور اسی لیے تو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا کہ آپ کو جو ہے رول ماڈل بنا دیا تمام مسلمانوں کی خواتین کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ افضل آپ کو اس لیے قرار دیا جاتا ہے، آقا علیہ السلام آپ کو یاد کر کے رو لیا کرتے تھے، اور اکثر آپ کو یاد کرتے جب بھی گھر میں اللہ کے رسول بکری ذبح کیا کرتے، آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سہیلیوں کو خاص طور پر گوشت بھجوایا کرتے تھے، یہ تھا تعلق۔ اور آپ کی جو بہن تھی حالہ، اللہ اکبر، ایک دن وہ گھر تشریف لائیں، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے آواز سنی، آواز بہت متشابہ تھی خدیجہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کی اندر سے آ نکلی، اللہ کے رسول اللہم انت حالہ، حالہ تم ہو۔ مجھے ایک دفعہ ایسا لگا کہ حضرت خدیجہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہ ہار مال غنیمت کا جو مال فدیہ لے رہے تھے اللہ کے رسول بدر کے قیدیوں کا، اس میں جب مال آ رہا تھا فدیے کا، آپ نے دیکھا ایک ہار پہ نظر پڑی، اللہ کے رسول کی سسکیاں نکل گئی، آپ نے کہا یہ ہار تو خدیجہ کا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ پتہ لگا آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا اپنے شوہر کے فدیے کے لیے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کو مخاطب کیا، اگر تم اجازت دو، اللہ اکبر، انداز دیکھیں، مشاورت کا انداز ہے، آپ حاکم ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، ساری کائنات آپ کے لیے ہے، آپ کا انداز ہی، آپ صحابہ سے فرما رہے اگر تم اجازت دو تو یہ مہار میں اپنی بیٹی کو واپس نہ کر دوں، اللہ اکبر۔ تو ہار واپس کر دیا اور کہا بیٹا یہ سنبھال کر رکھنا، تیری ماں کی نشانی ہے۔ یہ ہے محبت زوجین کی آپس میں، یہ ہے کردار، یہاں سے ہماری خواتین کو رول ماڈل لینا ہے۔